عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و دبا، تو رب العالمین ساری مخلوقات کا خالق، رازق، مالک اور پالنہار ہے۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے خطبے آپ نے سنے، غیبت کی تباہ کاریاں، جھوٹ کے نقصانات، سچ کے فوائد۔ یہ وہ خطبے ہیں کہ جن کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا معاشرے کے ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے۔ آج کا خطبہ زبان کی حفاظت کے تعلق سے۔ زبان انسان کے جسم کا ایک وہ عضو ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم میں کچھ اعضاء ایسے ہیں جو گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں، جن سے گناہ ہوتا ہے اور پھر پورے جسم کو سزا ملے گی۔ ان میں سے خاص ہے انسان کے ہاتھ، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان، انسان کے پیر، انسان کی شرمگاہ۔ یہ وہ حصے ہیں انسان کے جسم کے کہ جو گناہ کرتے ہیں، جن کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور پھر بندہ اسی وجہ سے سزا پائے گا۔ ان سارے اعضاء میں سب سے مین عضو جو گناہ کا باعث بھی بنتا ہے اور نیکی کا باعث بھی بنتا ہے، سب سے زیادہ نیکیاں زبان سے کی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، آپ ایمان والو بہت زیادہ ذکر کرو۔ ذکر کا تعلق زبان سے، نماز کا تعلق زبان سے ہے۔ کوئی بھی عبادت دیکھ لو، زبان کا مین کردار ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بندہ زبان کو ہلائے نہ اور دل میں دعاؤں پہ غور و فکر کرتا رہے، ایسا نہیں کام چلے گا، پڑھنی پڑے گی زبان سے۔ تو جہاں یہ زبان نیکی کا باعث ہے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، وہیں یہی زبان اگر بے لگام چھوڑ دی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، اس پر کنٹرول نہ کیا جائے، تو یہی زبان ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی احادیث مبارکہ خطبہ مسنونہ میں بغور سنیے، اور سننے کے بعد اپنی زبانوں کی حفاظت خود کیجیے۔ زبان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26، یہ 6 آیتیں آپ گھروں میں جا کے پڑھ کے دیکھنا۔ ان آیتوں میں شروع میں ایک ہی جملہ کہا گیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور اخیر میں لآیات لأولی الالباب، اس قسم کی آیات اخیر میں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کی تخلیق۔ غور و فکر کرو، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ زبان دنیا کے کسی بھی کونے کا انسان
اس کے منہ میں جو لوتھڑا، جو گوشت زبان کا ہوتا ہے وہ برابر ہے۔ آپ اپنی زبان نکال کے دوسرے کی زبان دیکھ لو، زبانیں برابر ہیں، گوشت ویسا ہی ہے، لیکن زبان بڑی مختلف ہے، تکلم بڑا مختلف ہے، باتیں بڑی مختلف ہے، زبان بڑی مختلف ہے، انداز بیان بڑا مختلف ہے، استعمال مختلف ہے۔ کہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ تم بہت ساری زبانوں کو بولتے ہو، وہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے۔ دیکھو نا، صرف ہم اپنے ملک کی بات کریں تو کتنی ساری زبانیں اور دوسرے ممالک کی زبانیں، لیکن اللہ رب العالمین ہر انسان کی زبان کو سمجھتا ہے، وہ جو زبان بھی بولتا ہے۔ ایک انسان اپنے زبان کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے یہ کہاں کا ہے۔ وہ بھلے انگلش بولے، اس کا انداز ایسا ہوگا، پتہ چلے گا یہ ہندوستانی انگلش ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہا اس میں نشانی ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ بھی مختلف، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ انسانوں کی زبانیں بھی مختلف، رنگ بھی مختلف۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں دانش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانی۔ انسان کے منہ میں جو زبان کا لوتھڑا ہے، اس کی حفاظت انسان کو اسلام کا مکلف ہونے کے بعد موت تک خود کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک علی الحاکم کی روایت، آپ نے اپنی امت کو متنبہ کی اور کہا ایاکم بالفحش، خبردار بےہودہ باتوں سے بچ کے رہنا، والمتفحش، بےہودہ گوئی سے بچ کے رہنا، بے فائدہ بات، لغویات کی بات، بیکار بات، گالی گلوچ، بد زبان، خبردار اس سے بچنا، اس سے ہوشیار رہنا۔ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، اللہ تعالیٰ فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے جو بے لگام بولتا رہتا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدہ بندی ہوتی ہے جو بےہودہ بولتی ہے، جو بد زبان بولتی ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ جو کوئی بھی ہو، لا يحب الفاحش المتفحش، فحاشی کرنے والا اور فحش بولنے والا، یہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تو بےہودہ باتیں کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کی 2002 نمبر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان کو پسند نہیں کرتا۔ تو بے لگام زبان، بے حیا زبان کبھی نہیں ہونی چاہیے، یہ ناپسندیدگی کا سبب ہے۔ لہذا بندہ بولنے سے پہلے تولے، کہتے ہیں نا پہلے تولو اور پھر بولو، انہیں سوچو پہلے آپ کیا بول رہے ہو، آپ کیا بول رہے ہو، آپ نہیں سمجھتے آپ کے بولنے سے کیا ہوگا۔ جھوٹ کے نقصانات میں آپ نے ایک حدیث سنی تھی کہ بندہ صبح ایک بات بولتا ہے یبلغ الآفاق، اس کی بات دنیا میں پھیل جاتی ہے آج کے دور میں، اور پھر اس جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت میں ذلیل ہوگا۔ لہذا ایسی بات جو بیکار بات ہو، لغویات کی بات ہو، بے فائدہ بات ہو، نہیں بولنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بندی اور بندے کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری بات، زبان کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بندہ بے حفاظت، بے سوچے سمجھے کچھ باتیں بولتا ہے نا، اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ سمجھتا ہے یہ کوئی بڑی گالی تھوڑی ہے، یہ کوئی بہت بری بات تھوڑی ہے، تو معمولی بات۔ لوگوں نے شرک کو بھی معمولی سمجھ لیا، بدعت کو بھی معمولی سمجھ لیا، اور بہت ساری گالیوں کو بھی رسمی اور رواجی اور معاشرتی سمجھ لیا۔ یہ تو عام بول چال میں بولی جاتی ہے، یہ گالی تھوڑی ہے، یہ غلط تھوڑا ہے۔ جنہیں اپنے ہاں پہچان کی چیز خود اپنے اندر، اپنا حس، اپنا دماغ، اپنی سوچ رکھنی ہے
کہ جس کو ہماری سوچ برا کہے گی وہ برا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ برائی ہے، شرک ہو، بدعت ہو، جھوٹ ہو، جھوٹی گواہی ہو، گالی ہو، غیبت ہو، کوئی بھی چیز زبان سے ایسی وہ کیا ہے، وہ غلط ہے۔ بندہ بولنے سے پہلے سوچے، ورنہ وہ اس کو اگر معمولی سمجھ کے بولتا رہے گا۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يقال لها بالا يرفع الله بها درجة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ یا بندی کیا کرتے ہیں، لا يتكلم بالكلمة، اپنی زبان سے کلمے نکالتے رہتے ہیں، الفاظ نکالتے ہیں کچھ، لا يقال لها بالا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے اس کی وجہ سے، یرفع اللہ بها درجۃ، اللہ تعالیٰ ان کے ان الفاظ کی وجہ سے ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ کون سے الفاظ؟ خیر کے الفاظ، بھلائی کے الفاظ، نیکی کے الفاظ۔ ایک بندہ زینے سے اتر رہا ہے، سبحان اللہ، یہ دعا ہے، نیچے اترنے کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اوپر چڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اوپر چڑھ رہا ہوں میں نہیں، بڑا بڑا اللہ ہے۔ اب وہ جو زینہ چڑھ رہا ہے، چڑھائی چڑھ رہا ہے، زبان سے کہا اللہ اکبر، تو سمجھتا ہے میں آپ کو بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں؟ نہیں، چلتے پھرتے کہہ رہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ، اچھے الفاظ کہتا رہتا ہے۔ ما یقال لها بالا، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی کوئی نیکی کی ہے یا کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، بلکہ عام بول چال کو سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے نیکی کی ہے۔ نیکی نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، ان کو نیکی نہیں سمجھتا۔ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ، نہیں سمجھتا میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ گرا ہے تو بسم اللہ، کوئی چیز گری ہے تو بسم اللہ، کوئی حادثہ ہوا تو انا للہ، کوئی بات ایسے کہہ دیتا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ما یقال لها بالا، کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے اس کی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا رہتا ہے، یرفع اللہ بها درجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، بے شمار لوگ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے نکلتا تو پڑھتا ہی رہتا ہے، یہ جب جاتا گزرتا تو پڑھتا ہی رہتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، یہ اچھی صفت ہے، ہمیشہ زبان سے چلتا، اب اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُقَالُ لَهَا بَالٌ يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اپنی زبان سے کچھ الفاظ نکالتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، انہیں الفاظ کی وجہ سے ان کو جہنم میں گرا دیا جائے، یَهْوِي بِهَا، اس کو پھینک دیا جائے گا، کھینچ لیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا جہنم میں انہیں الفاظوں کی وجہ سے۔ اب دیکھو وہاں جا کے پتا چلا، اوہ اچھا یہ مجھے کیا پتا تھا یہ کوئی بڑا گناہ ہے، میں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ بے فائدہ بات، لغویات، کئی ساری ایسی باتیں کوئی فائدہ نہیں لیکن بندہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ الفاظ کہتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، کچھ الفاظ کہتے رہتے ہیں پرواہ نہیں کرتے لیکن ان کی نیکیوں کے درجے کم ہوتے رہتے ہیں اور گناہ کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے بولنے سے پہلے کیا کرے، سوچ سمجھ کر کے بولے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ صبح کرتا ہے نا صبح، تو اس نے معلوم ہے ہماری جسم کے سارے عضو زبان سے ایک بات کہتے ہیں، زبان سے ایک بات کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 6474، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6474 حدیث سنیں، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن الآدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإنا نحن بك اتق الله، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب صبح کرتا ہے
تو اس کے جسم کے سارے اعضاء، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی شرمگاہ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، یہ سارے کے سارے زبان سے ایک بات، اذا اصبح ابن الآدم، ہر ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کی زبان سے اس کے دوسرے عضو، دوسرے پارٹ باڈی کے کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ڈرنا نہیں سے، اے زبان ہوشیار رہنا، صبح ہو گئی۔ کیوں؟ بندہ جب رات سوتا ہے تو بند، مشین چلتی رہتی ہے، لائٹ گئی تو بند، زبان کی مشین چلتی رہتی ہے، نیند آئی تو بند ہو گئی، اب نہیں بولتی نا، بند ہو گئی، اب صبح ہو گئی ہے، بولے گی، اب یہ بولے گی، دن بھر بڑبڑائے گی، اچھا بولے گی، برا بولے گی، وہ اس انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اب بولے گی، اس لیے وہ صبح صبح کہتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح ہے، قصے نہیں، یہ کہانی نہیں، حدیث ہے۔ جسم کے پارٹ زبان سے کہتے ہیں، اے زبان اللہ سے ڈرنا، ہوشیار رہنا۔ ہم تجھ سے اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ دیکھ تو ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے، تو سیدھی تو ہم سارے سیدھے۔ زبان نے اچھا بولا کچھ نہیں ہوگا، سب صحیح، سب درست۔ فَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، تو ٹیڑھی ہو گئی تو سارے آدھا ٹیڑھے ہو جائیں۔ زبان نے ٹیڑھی ہو کر کے گالی دی، اب ہاتھ نے سوچا اب تو میرا کام بھی چلے، اب دل بھی، آنکھیں بھی، کان بھی، پیر بھی، سب چلے گا، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ زبان سے۔ اس لیے کیا کہا، تو سیدھی تو ہم سب سیدھے، اور تو ٹیڑھی تو ہم سب ٹیڑھے۔ ایسا کرنا، دن بھر سیدھے رہنا، ٹیڑھا مت ہونا، ورنہ کہیں ہمیں بھی نقصان ہو، تجھے بھی ہوگا، تیری وجہ سے ہمیں بھی۔ بولو، کیا ہماری عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے کہ ہمارا ہاتھ صبح صبح زبان کو یہ لفظ کہتا ہوگا؟ عقل مانے یا نہ مانے، ایمان مانتا۔ اس لیے کہ صحیح بخاری کی امام الانبیاء کی 64-74 نمبر کی حدیث صحیح موجود ہے۔ تو ہماری ہر صبح کو ہمارے عضو زبان سے یہ بات کہتے، ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، اور کل بولیں گے بھی، اس لیے شک کی گنجائش نہیں، قرآن میں بھی بولیں گے۔ یہ ہے زبان، زبان صحیح تو سب صحیح، زبان خراب تو سب خراب۔ اس تعلق سے دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 60-18، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ صحیح بخاری کی 60-18 نمبر کی روایت موجود۔ ابو ہریرہ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بندہ یا بندی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، خبردار وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، وہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اب سارے ایمان رکھنے والے ہیں، پڑوسی کو تکلیف بھی دے دے تو ایمان صحیح نہیں، ایمان صحیح نہیں۔ ایمان صحیح ہوتا تو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے، لوگ توحید کو تکلیف سمجھیں تو سمجھتے رہے، یہ تکلیف نہیں ہے، یہی راحت ہے، یہی سکون ہے، یہی چین ہے، یہی عیش ہے۔ کوئی سنت کو یہ سمجھے گا کہ کیا شروع کر دیا، اٹیک ہو جائے، اور حق کا درس سن کا اٹیک ہوتا، حدیث سن کر کا اٹیک ہوتا، اٹیک نہیں، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ہوتا ہے کلام اللہ سننے سے، اس کے بعد کلام رسول سننے سے، اس سے اچھا دنیا میں کسی کا کلام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سوچوں کی ایک الگ الگ بات ہے، ورنہ ظاہراً کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی طرح سے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مہمان نوازی کرنا چاہیے، اپنے مہمان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مہمان میں برادری، مہمان میں عہدہ، مہمان میں شخصیات نہیں، امام الانبیاء نے کبھی یہ فرق نہیں کیا۔
صحابہ باہر سے آتے اور دیکھتے ایک صحابی رسول اجنبی آئے ہیں، ان کو نہیں پتا ہے رسول اللہ کون سے، لیکن بعد میں انہوں نے جو دیکھا کہ سارے ان کے ارد گرد اور وہ سب سے حسین، اس لیے پتا چلا یہ رسول ہے۔ بیٹھنے کا انداز درمیان میں ایسے بیٹھے ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مہمان سب مہمان ہوتے ہیں، فرمایا مہمان کی مہمان نوازی کرنا ہر ایمان لانے والے کا فرض بنتا ہے۔ دوسری بات، تیسری، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھلائی کی بات کرنا چاہیے۔ موضوع سے ملتا ہے یہ جملہ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو بھلی بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہنی چاہیے، فائدہ مند بات کہنی چاہیے، بے فائدہ نہیں کہنی چاہیے، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر وہ اچھی بات نہیں کہہ سکتا، توحید کی بات نہیں کہہ سکتا، سنت کی بات نہیں کہہ سکتا، سچائی کی بات نہیں کہہ سکتا، بھلائی کی بات نہیں کہہ سکتا، اول یسمت، خاموش رہے۔ اچھا، خاموش رہنا نیکی ہے؟ نہیں، ذکر کرو گے زبان سے تو نیکی ہے، خاموش رہنا کوئی نیکی تو نہیں نا، لیکن ہاں بد بولنے سے خاموش رہنا یہ بہتر ہے، گناہ تو نہیں نا۔ برا بولنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرو۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ بےہودہ گوئی کتنی خطرناک ہے۔ کہا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ خیر کی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث ہے سنن ترمذی کی، من صمت فقد نجا، 20-15، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 20-15، کیا؟ من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو کیا مطلب؟ خاموش رہا، قرآن نہ پڑھا، نماز نہ پڑھا، تلاوت نہ کی، اذکار نہ کیا، نہیں، انہیں برائی سے خاموش رہا، شرکی الفاظ نہیں کہے، بدعت کے الفاظ نہیں کہے، گالی کے الفاظ نہیں کہے، برائی کے الفاظ اس نے زبان سے نہیں کہے، ان چیزوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا، جو کہا خیر کہا، جو کہا توحید کہا، جو کہا اتباع رسول کہا، جو کہا سچائی کہا، جو کہا حق کہا، غلط نہیں کہا اپنی زبان سے۔ جب غلط کی باری آئی خاموش، خاموشی نجات ہے۔ برا بولنے سے خاموشی نجات ہے، خاموشی نیکی نہیں ہے، ذرا غور کرو۔ لیکن برائی سے بچ جانا اس سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھی بات بولنی چاہیے۔ اچھی بات نہیں بول سکتا تو خاموشی اختیار کر لے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ زبان کو کس طرح سے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ زبان کبھی غلط نہیں بولنی چاہیے، ورنہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے ایک اہم حدیث سنیے اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، غور سے سننا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے موقع جانا کہ میں رسول اللہ سے سوالات کروں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں تو گانے بجتے ہیں، قوالیاں چلتی ہیں، گپ شپ چلتی ہیں، خیر کی بات، دین کی بات، حدیث کوئی سمجھ لیں، کسی حدیث کو سن لیں، کوئی اذکار یاد کر لیں، نہیں وہ چیزیں نہیں۔ کچھ لوگ ناول رکھتے ہیں، سفر کٹ جائے گا ناول پر۔ کچھ لوگ دنیا والوں کی کتابیں پڑھتے ہیں جن میں کچھ خیر اور کچھ شر بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ صحابی رسول اللہ کے ساتھ سفر میں ہیں تو رسول اللہ سے کیا پوچھا ہے؟ سنیے، دلنی علی اعمال یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار۔ اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دو جو مجھے جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے۔ دیکھو عمل سارے کرتے تھے لیکن پتہ ہے رسول اللہ کے ساتھ سفر میں پوچھوں تو ایسا عمل بتا دو جس کو میں کروں وہ میرا عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور شرک نہیں کرنا، جنت کے قریب۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ
وتصوم رمضان وتحج البیت، اسلام کے پورے 5 ارکان بیان کیا، توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا، بس اس پر قائم رہنا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد، ارکان اسلام بیان کرنے کے بعد کہا میں تجھے بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ الا ادلک علی ابواب الخیر، اس کے علاوہ میں تمہیں بھلائی کا ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے نبی بتائیے بھلائی کا دروازہ بتا دو، اس کو کہاں چھوڑیں گے، بتاؤ تو صحیح۔ تو صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات پوچھتے نا، فوراً جب بتاؤ فوراً میں عمل کروں کہ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، ڈھال، ڈھال کسے کہتے ہیں؟ وہ جو وار روکنے کے لیے آلہ ہوتا ہے نا، ایک تلوار چلا رہا، اس کی تلوار کو روکنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے نا اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ کسی چیز سے بچنے کا ذریعہ جو ہے نا اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کہ جنۃ احدکم من القتال، سے لڑائی جھگڑے میں ایک دوسرے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے نا، ایسے جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ یہ سال میں 1 مہینے کا آتا ہے، یہ ڈھالیں اختیار کرنی پڑیں گی، سنت کے مطابق کام آئیں گی، ڈھال بنے گی جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری چیز بتائی وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارَ، کہا صدقہ یہ خطا کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ اب باب الخیر بتا رہے ہیں، کیا میں تمہیں بھلائی کا دروازہ نہ بتا دوں؟ 2 چیزیں بتائیں، کہا صدقہ روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ یہ تمہاری خطاؤں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ جل رہی ہے، پانی ڈالو آگ بجھ جائے گی۔ ایسے ہی گناہ ہو رہے ہیں، صدقے کرو گناہ ختم ہوتے رہیں گے، صغیرے گناہ ختم ہوں گے۔ تو صدقہ کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ جو عام صدقہ ہے اس کی لمٹ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ ایک بنا لیتے ہیں، نہیں جی گوشت صدقہ ہے، فلاں صدقہ ہے۔ صدقہ حالات کے مطابق، کسی کو اناج چاہیے آپ نے وہ دے دیا صدقہ ہے، پیسہ دے دیا وہ صدقہ ہے، گوشت دے دیا وہ صدقہ ہے، کپڑے دے دیے وہ صدقے ہیں، علاج کروا دیا وہ صدقہ ہے۔ تو صدقہ یہ عام ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی لمٹ ہے، لیکن صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو کہا صدقہ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے گناہ ایسے بجھ جائیں گے جیسے آگ پانی ڈالنے کے بعد بجھ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابواب الخیر، 2 چیز بتا دیا۔ پھر تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ میں بیچ بیچ میں رک رک کر کے اس حدیث کا ترجمہ کروں، بڑی اہم حدیث ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا الا اخبرک بکل ملک کل، کیا میں ان ساری چیزوں کا جس چیز پہ دار و مدار ہے وہ نہ بتا دوں؟ کیا میں تجھے وہ چیز نہ بتا دوں جس پہ ان سب کا دار و مدار، چاہے وہ ارکان اسلام ہوں، چاہے وہ ابواب الخیر ہوں، چاہے وہ راس الامر ہوں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا دار و مدار جس پر ہے وہ میں بتا دوں؟ معاذ بن جبل نے کہا قلت بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی بتائیے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلسانہ، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنی زبان پکڑی، اور اپنی زبان پکڑنے کے بعد کیا کہا؟ کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، معاذ کف علیک ھذا، معاذ اس کو لگام لگا کے رکھنا، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو روکے رکھنا، کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھنا، روک کے رکھنا۔ کہاں سے روک کے رکھنا؟ شرک سے، بدعتی الفاظ سے، برا بولنے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے، برائی کرنے سے، کف علیک ھذا، کہ اس کو روک کے رکھنا، یہ سب کا دار و مدار اس پر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تو معلوم ہے کیا کہا؟ قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو بولتے ہیں کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا جو ہم بات چیت کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، کیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا،
تعجب کا ایک انداز ضربو کے ہاں تھا، یا ایک کسی کو سخت جملہ کہنا ہوتا تو یہ انداز ضربو کے ہاں تھا، آج بھی وہ ہے بعض جگہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سکولت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، سکولت کا امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ فِي النَّارِ۔ وہاں تجھے پتا نہیں، اسی زبان کی وجہ سے اکثر لوگ اسی زبان ہی کی وجہ سے اوندا منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیں۔ اس لیے سارے معاملات کا دار و مدار، عبادات کا دار و مدار، برائیوں کا دار و مدار اس پہ ہے۔ برائی کی بات آئے تو زبان پہ تالا لگا دینا، نیکی کرنا چاہنا تو زبان کا تالا کھول دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ یہ بہت میں اور ہے بھی میں، ہم کچھ نہیں سمجھتے واللہ اس بہت میں نے تکف علیہ کہا، مضبوطی سے پکڑ گیا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ آپ یہ حدیث نکالنا، اور لمبی حدیث ہے، اس میں اور نکات بھی ہیں، اہم حدیث ہے، بڑی ایک صفحے کی پوری حدیث ہے۔ میں نے جو موضوع سے ملتی جلتی چیزیں تھی مین میں وہ لی ہیں، یہ اور لمبی حدیث ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث 2616، حدیث نمبر 2616، آپ جا کر کے نکال کر کے ایک ہفتہ اس کو پڑھنا۔ خطبے خطاب سے ہوتے ہیں، سمجھنے سمجھانے سے ہوتے ہیں، پتہ چلے ہم نے اس خطبے میں کیا سنا، کیا سیکھا، کیا سمجھا، اس پہ کیا ورک ہوا، کیا عمل ہوا ہمارے ہفتے میں۔ ہم نے دوسرا خطبہ سننا ہے، اگر سال میں یہ نیت لے کر کے ہم خطبے دیں اور یہ نیت لے کر کے ہم بیٹھیں اور سنیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، نجات کے لیے، اللہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑا دعوت و تبلیغ ہوتا ہے جمعے کا خطبہ، لیکن اگر ہم پابندی سے آیا کریں، غور سے سنا کریں اور سنت کے مطابق کہا کریں، کیونکہ یہ منبر رسول ہے، اس پہ ذکر کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صرف قرآن اور حدیث، قصہ کہانی، خواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں کے خواب یہ تھی، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، وہ بہت ہیں، تھے جو تھے چھوڑو، لیکن قرآن بھرا پڑا، حدیثیں بڑی پڑی، پڑھتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم تھک جائیں گے، بس اب بہت ہوگی، اب کسی اور کا شروع کریں۔ یہ ذکر ہی ایسا ہے قرآن کہ کبھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بس۔ تو زبان بہت میں، اس سے پتہ کیا چلا کہ جس بندے نے اپنی زبان پر حفاظت کی ہے وہ جہنم سے بچے گا، اور جس نے زبان کو قابو میں نہیں رکھا ہے یہی زبان اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ۔ اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت دی تھی۔ تم میں سے کون بندہ ہے ایسا جو کیا کرے، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی 64-74 نمبر کی حدیث ہے یہ، کہا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دو جبڑوں کے درمیان، زبان کی اور دوسرا شرمگاہ، جو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے کہ میں زبان بے لگام نہیں رکھوں گا، غلط نہیں بولوں گا، صحیح بولوں گا، اور شرمگاہ غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ضمانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اکثر خطایا فی النساء، اکثر خطائیں، اکثر غلطیاں کس چیز سے ہوتی ہیں؟ اسی زبان سے ہوتی ہیں، زیادہ خطائیں اسی سے ہوتی ہیں، اور زیادہ جہنم میں لوگ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ جہنم میں لوگ زیادہ کیسے جائیں گے؟ جاؤ سنن ترمذی کی حدیث 2004 اٹھا کے دیکھو، 2004، 2006، 2002، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ 2004 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما اکثر الناس یدخل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگ جنت میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر الناس ما یدخل النار، اکثر لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے اور جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، جنت میں سب سے زیادہ تقوی اور اچھے اخلاق، اچھا اخلاق اور پرہیزگاری، جنت میں زیادہ لوگ اس وجہ سے ہوں گے، اور جہنم میں زیادہ لوگ کس وجہ سے ہوں گے؟ کا الفم والفرج، شرمگاہ اور منہ یعنی زبان،
شرمگاہ اور زبان کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم، یہ برائی کا سبب ہے، تو زبان کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور جس بندے نے اس زبان کی حفاظت کر لی وہ نجات بھی پا گیا۔ سنن ترمذی کی 2406 اور 2407 آپ دیکھیں گے، 2406 نمبر کی روایت ہے۔ عقبہ بن عامر صحابی رسول ہیں، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ دیکھو لوگ کیسے سوال، یہ کون لوگ ہیں؟ تربیت رسول اللہ نے کی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، جیسے رسول اللہ کر رہے ویسے کرنے والے سوال کیسے کرتے تھے، فکر کیسی تھی، سوچ کیسی تھی، ڈر کیسا تھا، کہتے نجات کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتائے، کہ 3 چیزیں کر لو نجات مل جائے۔ کیا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام لگا دے، روکے رکھے، برا مت بولو، اچھا ہی بولنا تو نجات مل جائے۔ ایک دوسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر کو لازم پکڑنا، گھر کا خیال رکھنا، بیجا وقت چوپنوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر گپ شپ میں نہیں، جو کام کے بعد، آفس کے بعد، مخصوص اوقات جو کام کے اس کے بعد جو وقت ملا ہے تو وہ گھر میں گزارو، اولاد کے ساتھ گزارو، بچوں کے ساتھ گزارو، ماں باپ کی خدمت میں گزارو، گھر کے میں رہو، اسی میں نجات ہے۔ تیسرا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، خطاؤں پہ رویا کر، غلطیوں پر رویا کر، غلطیوں پر رو گئے تو نجات ملے گی۔ معلوم یہ ہوا نجات اسی بات میں ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور یہی زبان جنت میں لے جانے والی ہے اور یہی زبان جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ نے احسان جتایا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تیرے پاس 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ تیرے لیے میں نے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ نَجْعَلْ لَهُ، جعل منا بنانا، نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کہتے ہیں آنکھ کا پردہ پھٹ گیا، آنکھ کا یہ ہو گیا، کیسے پردے رب العالمین نے کہ 2 آنکھیں نہیں بنائی، وَلِسَانًا، اور ایک زبان، وَشَفَتَيْن، 2 ہونٹ، ہونٹ کے بغیر بول کے دیکھو کیا کتنی بڑی نعمت، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں غور کرو کتنی بڑی نعمتیں، زبان بڑی نعمت ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا، اور ایک وقت کیا ہوگا، سورہ حامیم سجدہ، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ وَقَالُوا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ جہنمی جب جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے نا تو کیا ہوگا، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ، کان بولیں گے، کان، ابصار آنکھیں بولیں گی، جلود چمڑے بولیں گے، یہ چمڑے بولیں گے، اور یہ چمڑے بولیں گے تو یہ آدھا کیا کہیں گے، میری آنکھ کا چمڑا، میرے کان کا چمڑا، میرے ہاتھ کا چمڑا، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، بولنا تمہارا کام نہیں ہے، زبان کا ہے، تم کیسے بول رہے ہو؟ جواب کیا دیں گے، أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، جس ذات نے ہر چیز کو بولنا سکھایا نا، دنیا میں زبان کو بولنا سکھایا، آج ہمیں بھی بولنا سکھایا۔ یہ ہاتھ بولیں گے، سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ پہ مور لگا دیجیے۔ کیوں منہ پہ مور لگا دیجیے؟ بولتا کیا زبان؟ 28ویں پارے میں ہے یحلفون کما یحلفون، یہ وہاں پہ بھی قسم کھائیں گے جیسے دنیا میں قسم کھاتے تھے، اور کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے برا عمل نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مشرکین کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، بدعتی کہے گا میں نے بدعت نہیں کی۔ تو کیا ہو گیا، الیوم نختم، مہر لگا دی، جب بولیں گے تیرے ہاتھ بولیں گے نا، تیرے پیر بولیں گے۔ اس لیے اللہ کے بندو، زبان دنیا میں بولتی ہے، اس کی قوت گویائی کل قیامت کے روز چھین لی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے۔ اس لیے نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں، برائیوں سے بچائیں، بیہودہ باتوں سے بچائیں، گالی گلوچ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، کوڑ سے بچائیں، بدعت اور شرک سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیہودہ ہے،
بدگو ہے. شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں دل کا اچھا ہے, منہ پٹ ہے لیکن دل کا اچھا ہے. دل کا اچھا نہیں, خراب ہے. بد زبان کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے. کہتے ہیں دل کا صاف ہے, منہ میں بولتا رہتا ہے, دل کا صاف نہیں, خراب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ اگر آپ ترشرو ہوتے, سخت زبان ہوتے, لوگ آپ کے ارد گرد نہیں بیٹھتے. میٹھا ہونا چاہیے, بندے کو صحیح ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھرا بنائے, اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جو لوگ بیمار ہیں ان کی شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. کہ اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے